السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان رابیل سید، پروگرام مسئلے مسائل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ملک کے سیلاب کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہو چکے ہیں اور کئی علاقے زیر آب ہو چکے ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے گھر سے بے گھر ہونا پڑا۔ حکومت اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہیں، کیا نقصانات ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں چودھری فیصل جمیل۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ اچھا چودھری فیصل جمیل، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دریائے ستلج کے حوالے سے آپ کیا ناظرین کو بتانا چاہیں گے؟ جی شکریہ۔ یہ جو دریائے ستلج ہے یہ انڈیا سے قصور میں داخل ہوتا ہے اور قصور سے ہوتا ہوا پھر یہ ہیڈ سلیمانکی پہ آتا ہے اور وہاں سے پھر یہ منچنا آباد، پھر بہاول نگر اور عارف آرے کا کچھ علاقہ لے کے پھر یہ بہاول پور کی طرف چلا جاتا ہے، پھر بہاول پور سے لودھراں تک جا کے اس کے بعد یہ ہیڈ پانجن میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جو کرنٹ صورت چل رہی ہے، یہ اب تک جو وہاں پہ سیلابی ریلے آئے ہیں اس کے تقریباً ہیڈ سلیمانکی پہ اس کا تقریباً 1,20,000 سے لے کے 1,40,45,000 تک اس کا 1,45,000 کیوسک تک اس کا پانی ریلا آیا ہے، تو اس حساب سے وہ چلتا ہوا سیدھا ہیڈ پانجن کی طرف گیا۔ اچھا، جو اس کے پاس جو علاقے تھے، جو آس پاس کے علاقے تھے، وہ پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں، بالکل وہ لگتے ہی نہیں کہ وہاں پہ کبھی آبادی تھی، تو کیا حکومت کو پہلے یہ لوگوں کو بتا دینا چاہیے یا پھر کوئی اور احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے۔ اصل میں ہوا ایسا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کافی عرصے سے جو دریا کے اندر شفٹ ہوئے تھے، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو اتنا جو فلڈ آیا ہے یہ تقریباً 1995 کے بعد اب آیا ہے، تو یہ جو تقریباً 30 سال سے 25-30 سال کا ٹائم آیا ہے، تو لوگوں نے دریا کے جو علاقہ ہے اس میں جو ہے وہ سارے شفٹ ہوئے تھے، تو اس وجہ سے سارا لاس ہوا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ کرتی رہی ہے، لیکن لوگوں نے بھی جو ہے نا وہ کچھ سمجھ لیں کہ اپنی سستی دکھائی، تو باہر نکلنے میں انہوں نے دیر کی، تو اس وجہ سے کوئی نقصان ہوا ان کا۔ اچھا، آپ کا کہنا ہے کہ لوگوں نے دیر کر دی تھی، حکومت نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنی جگہوں پہ محفوظ جگہوں پہ چلے جائیں۔ جی ایسے۔ اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ سیلاب نے اور کون کون سے ایسے علاقے تباہ کیے ہیں جن کا بھی لوگوں کو نہیں پتا، جو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، حکومت اس کو دوبارہ بنانے میں جو کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، ہیڈ گنڈا سنگھ سے ہیڈ سلیمانکی تک جتنے علاقے آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ قصور کا آ رہا ہے، بصیر پور کا آ رہا ہے، پھر ہیڈ سلیمانکی، اس کے آگے جو ہے تحصیل منچنا آباد شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ان کی جو سب تحصیل ہے میکلوڈ گنج ہے، اس کے علاوہ بارے کا ہے، میکلوڈ گنج ہے، اس طرح منچنا آباد تحصیل کے ساتھ کا علاقہ ماڑی چکو کا آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے نا کافی حد تک نقصان ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقے آئے ہیں جہاں پہ سے زیادہ سیلاب آیا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ جو ہے نا جا کے دیکھا جائے، اور جو لوگوں کا نقصان ہوا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو ان کا جا کے وہاں پہ ازالہ کیا جائے۔ یہ جو سیلاب جب آیا تھا تو کیا حکومت کی طرف سے جو امداد بھیجی جا رہی ہے تک وہاں کے متاثرین لوگوں کو مل رہی ہے، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں مل رہی، یا حکومت ان تک پہنچا نہیں پا رہی؟ کیا اس حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے عوام کو؟ دیکھیں، یہ لوگ جو متاثر ہوئے ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، تو جہاں تک گورنمنٹ کی کوشش ہے، ڈی سی او آتے ہیں، ایسی جاتے ہیں، تو اپنی طرف سے تو وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ ہے۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت نے جو پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ان کا ازالہ کر سکیں؟ جی جی۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ملک میں جو ہے میگا کراپس کون کون سی ہوئی ہیں؟ آپ کی نظر میں کون سی ہیں جس سے زیادہ نقصان ہوا ہے؟ یہ جو علاقہ ہے نا میں نے آپ کو بتایا، جس میں تحصیل منچنا آباد ہے، بہاول نگر ہے، تو یہ میجر کراپس ہیں۔ وہاں پہ مونجی کی فصل ہے، رائس کی، اس کے علاوہ کاٹن ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تل کی فصل تھی، اور یہ وہ پیک کا وقت تھا جب مونجی کی فصل بھی تقریباً تیار ہو چکی تھی، اور تل کی فصل بھی تیار تھی، اور کاٹن بھی اپنے عروج پہ تھی۔ تو یہ جو 3 فصلیں ہیں یہی میجر کراپس ہیں اس علاقے کی، اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچا ہے اور یہ متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیلاب آنے کے بعد یہ فصلیں متاثر ہوئی ہیں، کیا مہنگائی بڑھے گی یا حکومت جو ہماری ہے اس پہ کنٹرول رکھے گی؟ دیکھیے، آٹومیٹکلی وہ فرق تو پڑے گا، جس ذمہ دار کے پاس جتنے ایکڑ تھے وہ سارے ڈیمیج ہو گئے، سیلاب کو تباہ برباد کر دیا، تو مہنگائی تو بڑھے گی، لوگ تو بڑے پریشان ہیں، لوگ اپنے گھروں سے فارغ ہو گئے، لوگوں کے گھر سیلاب میں آ گئے، لوگ بیچارے باہر چلے گئے، اپنے گھروں سے باہر چلے گئے، اپنی فصلات سے فارغ ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور یہ آئندہ چند سال لگیں گے
ये किसान को, जिम्मेदार को बहाल होते हुए। तो क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो मुतासरीन के जो नुकसान है वो पूरा करेंगी, उनको कर्जे देगी, या उसके अलावा भी कुछ काम करेंगे लोगों के लिए जो मुतासिर हो चुके हैं, गाँव मुतासिर हो चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो गए हैं? देखिए, उम्मीद तो यही कर रहे हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम हमारे जो ज़रूरी कर्जा जात हैं वो माफ़ किए जाएँ, बिजली के बिल माफ़ किए जाएँ, उसके अलावा सब्सिडी ज़्यादा दी जाए। पंजाब हुकूमत पहले ही सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन इलाकों में सब्सिडी ज़्यादा दी जाए और बर वक्त दी जाए, ताकि ये जो गैप आया है, एक फसल तबाह हुई है, अगली फसल के लिए लोगों के पास खाने पीने के लिए या अपने निज़ाम को चलाने के लिए उनके पास वसाइल मौजूद हो। अच्छा, लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगी चौधरी फैसल साहब कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुतासरीन जो हो चुके हैं सैलाब से, जो मुतासिर हैं, उनके बहन भाइयों जो हैं, जो उनके जानने वाले हैं, या जो गरीब लोग थे, उनके साथ उनको कैसा सलूक करना चाहिए, इमदाद कैसे पहुंचानी चाहिए, और कैसे वो मुतमिन होंगे कि हमारी इमदाद उनको मिलनी चाहिए? इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? मैं आवाम से यही अपील करूंगा कि लोग बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वो अपने घरों से बेघर हो गए, अपनी फसलों से फारिग हो गए, उनके पास इस वक्त राशन नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि जो साब हैसियत लोग हैं, जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं, उनको चाहिए कि उनकी सपोर्ट करें, उनको राशन पहुंचाएं, उनको जिस हद तक पॉसिबल हो सके उनको सपोर्ट करें, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, चाहे वो इजनास की शक्ल में हो, या जो भी जिस शक्ल में भी हो, उनको फौरी तौर पे जिस तरह भी आप उनकी मदद कर। जी बिल्कुल जी। तो नाजरीन, आपने देखा कि फैसल साहब ने अपनी राय का इजहार किया, उन्होंने बताया, हुकूमत पे भी बात हुई कि हुकूमत हमारी जो है वो काफी हद तक मदद कर रही है, लेकिन नुकसान इतना हो चुका है एकदम से, ये जो है मुतासरीन जो है या हमारी जो फसलों को नुकसान हुआ है वो एकदम से इसका ये भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसको कंप्लीट करेंगे, जगह बनेंगी, लोगों को दोबारा घर बना के दिए जाएंगे। हुकूमत जो है इस काम में काफी मसरूफ है, लोग जो है वो भी इमदाद दे रहे हैं, जो हमारी तरह के अच्छे लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं वो भी जाके घरों में जो है राशन वगैरह, काफी फाउंडेशंस भी हैं वो भी जा रही हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके पास भी कुछ थोड़ा बहुत है तो आप इन लोगों की मदद करें, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो मुल्क हमारा जो है काफी मुश्किल में है। तो उस मुश्किल घड़ी में आप अपने बहन भाइयों का साथ दें। इसी के साथ अपनी मेजबान राबीन सैयद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।